بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آدھی رات کے بعد عین وقت پر جب ہمارے سراغ رساں ان کے دماغوں کو ایک مخصوص سگنل دیتے تو پھر وہ دشمنوں کے معمول نہ رہتے، ان کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ ہمارے تمام سراغ رساں بڑی ذہانت و مستعدی سے قلعے کے تمام گارڈز کو اپنے زیر اثر لا رہے تھے۔ آدھی رات تک 400 گارڈز کو ہپنوٹائز کرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ نہایت ہی مختصر سے ترمیمی عمل کے ذریعے باقی گارڈز کے دماغوں کو مکفل کر دیا جائے گا تاکہ دشمنوں کو کسی کے دماغ میں جگہ نہ ملے۔ میں نے پوچھا، یہاں میرے اور مارلی کے اطراف جو ملازم اور کنیزیں اور چند خاص باڈی گارڈز رہیں گے، کیا ان کے دماغوں کو مکفل کیا جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھی رات کی ڈیوٹی پر آنے والے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز تک پہنچا جا رہا ہے۔ ان کے دماغوں کو لاک کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی آمد پر نئے گارڈ ڈیوٹی پر آئے ہیں۔ ہم ابھی ایک کے دماغ میں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اسے مارلی کی 2 لیڈی سیکیورٹی گارڈز اور 2 مرد گارڈز کے دماغوں میں پہنچا کر کہا، یہ چاروں صبح تک یہاں ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ پہلے ان چاروں کو اپنے زیر اثر لے آؤ۔ میں نے غسل سے فارغ ہونے کے بعد ایک نیا لباس پہنا، پھر مارلی سے کہا، میں تیار ہوں، ہم کب مل رہے ہیں؟ اس نے کہا، اپنے خادم کے ساتھ ڈائننگ ہال میں چلے آؤ، ڈنر تیار ہے۔ میں نے اس کے چور خیالات پڑھے۔ وہ مجھ سے پہلے کھانے کی میز پر پہنچ کر میرا انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی مالکانہ شان و شوکت کا تقاضا تھا کہ پہلے میں وہاں پہنچ کر اس کا انتظار کروں۔ ایسا سوچتے وقت وہ بھول جاتی تھی کہ میں اس کے خیالات پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ میری مرضی کے مطابق اپنی خوابگاہ سے نکل کر ایک شاہانہ طرز کی ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی۔ وہاں باوردی کنیزیں بعد اب کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے وہاں نہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ مجھے مرد کا انتظار کرنے والی عورت اچھی لگتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی۔ کنیزوں کے سامنے کسی وجہ کے بغیر غصہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی، میں دشمنوں میں گھری ہوئی ہوں، تم میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو، میری انسلٹ کر رہے ہو۔ میں ایسا نہ کرتا تو تم کرتی۔ تم چاہتی تھی کہ میں یہاں پہلے آ کر بیٹھوں اور ملکہ عالیہ کا انتظار کروں۔ میں تم سے دوستی کر رہا ہوں، تمہارے کام آ رہا ہوں، مگر تم مجھے خود سے کم تر دیکھنے کی آرزو کرتی رہتی ہو۔ میں سوچ کے ذریعے باتیں کرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ ایک بہت ہی لمبی سی میز پر انواع اقسام کے کھانے چنے گئے تھے۔ میز کے ایک سرے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کنیزوں نے مجھے دوسرے سرے پر بٹھانے کے لیے رہنمائی کی۔ وہ اتنی لمبی میز تھی کہ ہم دونوں کے درمیان تقریباً 10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ کئی کنیزیں ہم دونوں کی پسند کے مطابق ڈشیں اٹھا کر پیش کرنے لگیں۔ مارلی نے کہا، تم پہلے شخص ہو جو یہاں مہمان بن کر آئے ہو، تمہارے دین اور دستور کے مطابق یہ کھانا تیار کرایا گیا ہے۔ میں اس کے دماغ میں تھا، وہ سوچ کے ذریعے بول رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے پوری طرح ہمارے دستور کا خیال نہیں رکھا۔ بولی، کوئی کمی ہو تو بولو، ابھی پوری کی جائے گی۔ ہمارے دستور کے مطابق میزبان اپنے ہاتھوں سے مہمان کو کھانا پیش کرتا ہے۔ تمہیں خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ڈشیں پیش کرنا چاہیے۔ یہ ملازموں اور کنیزوں کا کام ہے۔ میں کنیز نہیں ہوں، مہمان نوازی کر سکتی ہوں، خدمت نہیں کر سکتی، میری شان کے خلاف ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آس پاس کھڑی ہوئی کنیزیں بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ اس نے میز پر سے ایک ڈش اٹھائی، پریشان ہو کر سوچنے لگی، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ڈش اٹھا کر بڑے نازو انداز سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ سوچ کے ذریعے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، میری انسلٹ نہ کرو۔ یہ کنیزیں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ مجھے واپس اپنی کرسی پر جانے دو۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، مگر اوپر ہی اوپر سے مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ بڑی اپنائیت سے بولی، یہ ڈش خاص تمہارے لیے ہے، اسے چکھ کر دیکھو۔ اس نے ڈش سے تھوڑا سا سالن نکال کر پلیٹ میں ڈالا۔ میں نے ایک لقمہ منہ میں رکھ کر چباتے ہوئے کہا، واہ میری جان، سالن تو مزیدار ہے ہی، لیکن تمہارے پیش کرنے کے انداز نے اسے اور مزیدار بنا دیا ہے۔ یہاں میرے پاس بیٹھو، خود کھاؤ اور مجھے کھلاؤ۔ وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ 2 کنیزیں آگے بڑھ کر اسے ڈش پیش کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے کہا، رک جاؤ، تمہاری مالکن زندگی میں پہلی بار ایک مرد کی خدمت کر رہی ہے، میں بھی اسے ڈش پیش کروں گا۔ میں کنیزوں کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی مالکن میری خدمت کر رہی ہے، گویا میں اسے خادمہ کہہ رہا تھا۔ اس کی ایسی توہین پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس کے اپنے سوچنے کا انداز تھا، ورنہ میزبان اور مہمان محبت اور خلوص سے ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اس وقت وہ مجبور تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی تھی اور مجھے کھلا رہی تھی۔ اس وقت اس نے کئی بار سوچا کہ غصہ دکھائے، جھنجھلا کر پلیٹیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دے، یوں کنیزوں پر رعب جماتے ہوئے وہاں سے چلی جائے، لیکن میں نے اسے ایسے تمام منفی ارادوں سے باز رکھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی، لیکن میری مرضی کے مطابق بظاہر مسکرا کر بولتی رہی۔ اس محل کی کنیزوں نے پہلی بار اسے اس قدر بولتے ہوئے سنا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہوئی میری خوابگاہ میں آئی۔ وہاں میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ تب وہ جھنجھلا کر بولی، آئی ہیٹ یو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم مجھے میرے مقام سے نیچے گرانے کے لیے یہاں آئے ہو، تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟
ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم مجھ جیسے دوست سے دشمنی کر رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ اسی وقت ایسا سلوک کرتا ہوں جب تم مجھ پر برتری دکھانے اور مجھے کمتر بنانے کی کوششیں کرتی ہو۔ تم صحیح معنوں میں دوستی چاہتی ہو تو اپنے اندر سے غرور اور غصہ نکالو۔ میرے غرور سے تمہیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ میں یہاں اپنے محل میں ساتھ لا کر تمہیں عزت دے رہی ہوں، مگر تم مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں، میں صرف ایسے ہی وقت تمہارے مزاج کے خلاف کچھ کرتا ہوں جب تم خواہ مخواہ مجھ سے برتر ہونے کی کوششیں کرتی ہو۔ اگر یہ سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی تو تم آئندہ بھی ذلتیں اٹھاؤ گی۔ اپنی عزت رکھنا چاہتی ہو تو دماغ ٹھنڈا رکھو، میرے سامنے کبھی غرور نہ دکھاؤ۔ اب جاؤ یہاں سے۔ کسی نے مجھے بڑی بے بسی سے دیکھا، پھر نفرت سے اونھ کہہ کر جانا چاہتی تھی۔ میں نے پھر اسے اپنی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیا اور کہا، اونھ نہیں، پیار سے ہائے کہتی ہوئی جاؤ۔ تم میرے مزاج کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہ کراؤ، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں تمہیں محبت اور خوش دلی سے رہنا سکھا رہا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ تم ایسا نہیں کرو گی تو میں کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ کسی نے مجھے بے بسی سے دیکھا، پھر مجبوراً مسکرانے لگی، مردہ سی آواز میں ہائے بولی۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے اچانک خوش دلی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا، پھر ہائے کہہ کر بڑے نازو انداز سے چلتی ہوئی دروازے تک گئی۔ وہاں بھی اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہائے کہا۔ میں نے کہا، سدھر جاؤ ورنہ ساری زندگی اسی طرح ہائے ہائے کرتی رہو گی۔ اور پھر ایک بار ہائے کہہ کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اڑیل گھوڑی تھی، آسانی سے قابو میں نہیں آنے والی تھی۔ میں بھی ضدی شہ سوار تھا، اسے بے لگام نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ قلعے کے اندر اور باہر اطمینان تھا۔ ہمارے تمام سراغ رساں وہاں اپنی پوزیشن مستحکم کر رہے تھے۔ دشمنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھا کہ وہ کیسی پلاننگ کر رہے ہیں۔ مالی نے بتایا تھا کہ اسمگلروں کے بحری جہاز رات کے 2 بجے تک اس کے سمندری علاقے میں آئیں گے۔ ایسا ہی وقت وہ نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والے انہیں وہاں سے گزرنے کا موقع دیں گے اور مالی کے تمام ساحلی گارڈز کو ناکارہ بنا دیں گے۔ ان کا منصوبہ کسی حد تک ہمارے علم میں تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ ناناکا اور دوسرے انڈر ورلڈ والے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کریں گے۔ ابھی میں نہیں جانتا تھا کہ کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ جتنے بھی ہوں، میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ وہ مالی پر جان لیوا حملہ کرنے میں پہلی بار ناکام رہے ہیں۔ دوسری بار بڑی چالاکی سے قلعے کے اندر گارڈز وغیرہ کو اعلی کار بنا کر ان کے ذریعے قاتلانہ حملہ کریں گے۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں مارلی کے ساتھ ہوں۔ ان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ اس کے ساتھ میرا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وہ بہت محتاط رہ کر بہت جم کر حملہ کریں گے۔ میرے پاس دشمنوں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے ناناکا کوڈو کی سیکرٹری جوزفین کے دماغ میں جگہ بنا رکھی تھی۔ وہ ناناکا کوڈو کی پرسنل سیکرٹری تھی، اس لیے اکثر اس کے سامنے آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا تھا کہ ناناکا بہت ماہر سامورائی ہے۔ اس کی تلوار بازی کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ وہ اتنی مشاقی سے تلوار بازی کے جوہر دکھاتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی مقابل کا سر تن سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ یوگا کا ماہر ہے اور کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کی مرضی کے بغیر اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنی یوگا میں مہارت کی وجہ سے محفوظ تھا، ورنہ میں بہت پہلے ہی جوزفین کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ جاتا۔ مجھے موقع کا انتظار تھا، ہو سکتا تھا کبھی موقع ملتا تو جوزفین کے ذریعے اسے زخمی کر سکتا تھا یا اس کے کھانے پینے کی کسی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا سکتا تھا، لیکن اب تک زخمی اس لیے نہ کر سکا کہ جوزفین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں رہتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کی موجودگی میں کھاتا پیتا تھا۔ اس کے چند سامورائی اس کے ساتھ رہتے تھے، ان سب کے پاس تلواریں ہوتی تھیں، لیکن وہ خاص باڈی گارڈز بھی یوگا کے ماہر تھے۔ میں ان میں سے کسی کو ٹریپ نہیں کر سکتا تھا۔ جوزفین کے خیالات سے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک سامورائی سے محبت کرتی ہے اور وہ سامورائی بھی اسے چاہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ناناکا سے ڈرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چند باڈی گارڈز میں سے کوئی کسی دوسرے سے بات کرے۔ وہ تمام خاص سامورائی اپنی زندگی کے دن رات صرف ناناکا کے لیے وقف کر چکے تھے۔ عشق کے سلسلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ محبت کرنے والوں کے درمیان جتنی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، اتنی ہی عشق میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عشق کی آگ کو بھڑکاؤں گا، جوزفین کے اندر اس کے محبوب سامورائی کی ایسی طلب پیدا کروں گا کہ وہ خود ہی اس سے ملنے کا کوئی چور راستہ نکال لے گی۔ اس وقت مجھے مارلی کی خوابگاہ میں فرصت سے بیٹھ کر جوزفین کے پاس جانے کا موقع ملا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ آج رات ناناکا اس محل میں نہیں ہے، اپنے 4 سامورائی کے ساتھ کہیں گیا ہے، اور جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ 2 سامورائی کے ساتھ محل کے کسی حصے میں موجود ہے۔ جوزفین نے شام ہی سے اپنے محبوب تک پہنچنے کی تدبیریں کی تھیں۔ چونکہ تمام خاص سامورائی اس محل میں رہا کرتے تھے، اس لیے وہاں کے کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ جوزفین نے جس طریقے کار سے ان کے خاص مشروب میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائی تھی، اس سے مجھے شبہ ہوا کہ جوزفین کے دماغ میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہاں کے ہیڈ باورچی نے غائب دماغ رہ کر وہ دوا ان کے مشروب میں ملائی تھی۔ جوزفین سمجھ رہی تھی کہ وہ ہیڈ باورچی
اس کی خواہش کے مطابق ایسا کر رہا ہے۔ اس نئی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے علاوہ ناناکا کوڈو کا کوئی اور دشمن بھی ایسا ہوگا جو اس کی شہر تک پہنچنے کے لیے جوزفین اور ہیڈ باورچی کو اعلی کار بنائے گا۔ موجودہ حالات میں یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ وہ دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا کون ہے۔ وہ ناناکا کوڈو کی کھوپڑی کے اندر کیوں پہنچنا چاہتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے منصوبے کے مطابق اپنے طور پر اقدامات کر رہا تھا، مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ میرا ہم نوا تھا تو اس کی منزل اور اس کے ارادے الگ ہو سکتے تھے اور آگے چل کر میرے خلاف ہو سکتے تھے۔ ہیڈ باورچی نے غائب دماغ رہ کر سامورائی کے مشروبات میں وہ دوا ملائی تھی۔ جوزفین کا سامورائی محبوب اس دوا سے محفوظ رہا تھا۔ وہ محل بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ محل کے ایک حصے میں جو ہوتا تھا اس کا علم محل کے دوسرے ملازموں کو نہیں ہوتا تھا۔ جوزفین نے ناناکا کوڈو کی خوابگاہ میں آ کر محبوب سے ملاقات کی۔ وہ اب تک دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ پہلی بار تنہائی میں ایک دوسرے کا سامنا ہوا، جوزفین دوڑ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ بھی مرد تھا۔ ناناکا کوڈو کو خاص باڈی گارڈ بننے کے بعد کئی برس تک کسی عورت کی قربت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ دونوں محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ بولتے رہے اور پیار کے نشے میں دھت ہوتے رہے۔ وہ ناناکا کوڈو کی خوابگاہ تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ملازم وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن کوئی بادشاہ بھی غیر حاضر ہو تو اس کے ملازمین چوری چھپے اس کی بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ دونوں ناناکا کوڈو کا خوبصورت اور مہنگا بیڈ روم استعمال کرتے رہے۔ میں ان کا یہ رومانی اور جذباتی سین دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ جوزفین کے اندر جو ٹیلی پیتھی جاننے والا چھپا ہوا ہے وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس جذباتی سین سے لطف اندوز ہو رہا ہے، خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہا تھا۔ جب جذبات کا طوفان ذرا تھم گیا تو سامورائی نے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ جوزفین نے کہا، 2 برس پہلے ناناکا نے ایک سامورائی کو شادی کرنے کی اجازت دی تھی، تم بھی اسے اجازت لے سکتے ہو۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہوں گی۔ پتہ نہیں ہمارا گاڈ فادر کب واپس آئے گا اور ہمیں شادی کی اجازت دے گا، تب تک ہم کیسے ملیں گے؟ آج تو اتفاق سے یہ تنہائی نصیب ہو گئی ہے۔ تنہائی خود بخود نصیب نہیں ہوئی ہے، میں نے چلاکی دکھائی ہے۔ دراصل تمہارے 2 سامورائی بہت ہی سنگ دل ہیں۔ جب گاڈ فادر موجود نہیں ہوتا تو وہ ہم سب کی سختی سے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ میرے ساتھی ہیں، لیکن میں بھی محل کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتا ہوں تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تم نے ایسی کیا چلاکی دکھائی ہے کہ وہ دونوں اعتراض نہیں کر رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، وہ جسمانی کمزوری کے باعث ایک کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے دھوکے سے اعصابی کمزوری کی دوا انہیں پلا دی ہے۔ اس نے چونک کر غصے سے پوچھا، تم نے انہیں کمزور بنا دیا ہے؟ جانتی ہو کتنا بڑا جرم ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، محبت اور جنگ میں ہر عمل جائز ہوتا ہے، میں تمہارے بازو میں آنے کے لیے انہیں ہلاک بھی کر سکتی ہوں۔ سامورائی نے اچانک ہی ایک تمانچہ جڑ دیا، تم سامورائی کو ہلاک کرو گی، ہمارے گاڈ فادر کی سیکیورٹی کو کمزور کرو گی۔ ہم تمام سامورائی نے ناناکا کوڈو پر قربان ہو جانے کی قسمیں کھائی ہیں، وہ موجود رہے یا نہ رہے، ہم اپنے آقا کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اس نے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ اپنا گال سے ہلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہاری محبت میں ایسا کیا ہے اور تم میری توہین کر رہے ہو۔ اگر اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہو تو ابھی میرے پاس مرنے کیوں آئے ہو؟ کیا ابھی تم اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو؟ ہواسندہ کر دیتی ہے، تمہارے حسن و شباب کے جلووں نے میری فرض شناسی کو ذرا کمزور بنا دیا ہے۔ میں گاڈ فادر سے جلد از جلد تمہارے ساتھ شادی کی اجازت حاصل کروں گا تاکہ پھر ایسی غلطی نہ ہو۔ میں اپنے آقا کو خوب سمجھتا ہوں، اس کے سامنے اس ایک غلطی کا اعتراف کروں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ تمہاری غلطی معاف کرے گا، لیکن میں نے 2 سامورائی کو عارضی طور پر ہی صحیح مگر کمزور بنایا ہے۔ یہ بات اسے معلوم ہوگی تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے لیے معافی مانگ لوں گا۔ وہ سنگ دل ہے مگر رحم دل بھی ہے۔ میں 3 برسوں سے یہاں ملازمت کر رہی ہوں، تم میرے بعد میں آئے ہو، میں نے کئی بار اس کی بے رحمی دیکھی ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اپنی تلوار کی پیاس انسانی لہو سے بجھاتا رہتا ہے۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، اسے کبھی نہ بتانا کہ میں نے 2 سامورائی کو عارضی طور پر کمزور بنایا تھا۔ سوری، یہ گاڈ فادر کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور میں سیکیورٹی کا اہم حصہ ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے اگر سچ بولنے پر وہ مجھے موت کی سزا دے گا تو میں اس کے سامنے سر جھکا کر جان دے دوں گا۔ کیا تم پاگل ہو؟ خواہ مخواہ جان دو گے؟ اگر ایسا ہی ہے تو مجھے محبت کے جال میں کیوں پھنسایا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ ہوس میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی اور تمہاری جان کا دشمن نہیں ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گا، گاڈ فادر ہمیں معاف کر دے گا، وہ ہمیں موت کی سزا نہیں دے گا۔ تمہیں ایسا کرنے سے منع کر رہی ہوں۔ اگر تم گاڈ فادر سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے 2 سامورائی کو کمزور بنایا ہے تو میں آج صبح ہونے سے پہلے ہی یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔
اگر میں تمہیں فرار ہونے کا موقع دوں گا تو یہ اپنے آقا سے غداری ہوگی، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں جاؤں گی، حرام موت مرنے کے لیے یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی تم اتنے احمق وفادار ہو۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ سامورائی نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑائی اور ایک صوفے سے ٹکرا کر گر پڑی۔ سامورائی نے اپنی پشت سے بندھی ہوئی نیام کے اندر سے تلوار کھینچ کر نکالی، پھر کہا تمہیں مر جانا چاہیے، زندہ رہو گی تو تمہارا حسن و شباب مجھے رجاتا رہے گا، بار بار اپنے آقا کو دھوکہ دینے پر مجبور کرتا رہے گا۔ تمہارے بعد پھر کوئی حسینہ مل جائے گی، آئندہ میں کسی حسینہ کی خاطر اپنی وفاداری پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کمرے کی روشنی میں تلوار کی دھار چمک رہی تھی۔ وہ سہم کر بولی ٹھہرو، بے شک میری گردن اڑا دو، لیکن تم کیسے سامورائی ہو؟ تمہیں تو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ کسی نہتے پر وار نہ کرو، اسے بھی ہتھیار دے کر برابر کا مقابلہ کرو۔ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو۔ وہ حقارت سے بولا تم تلوار بازی میں میرا مقابلہ کرو گی؟ تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے تلوار پکڑی ہے؟ پوچھتے کیا ہو، مرد کے بچے ہو تو مجھے ایک تلوار دو، میں تمہارے ہوش اڑا دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار تھامے ہوئے تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، وہاں کوئی دوسری تلوار نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا میں تمہاری یہ حسرت ضرور پوری کروں گا، یہاں انتظار کرو، میں دوسری تلوار لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے پلٹ کر دروازے تک گیا، پھر بولا یہ نہ سمجھنا کہ میرے جاتے ہی تمہیں فرار ہونے کا موقع مل جائے گا، میں تمہارے جیسی چلاک لومڑیوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا، اسے کمرے میں قید کر دیا۔ وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مار کھانے کے بعد فرش پر پڑی ہوئی تھی، مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ناناکا کوڈو کی موجودگی میں کئی بار اس بیڈ روم میں آ چکی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار کہاں حفاظت سے رکھتا ہے۔ اس کے اسٹور روم میں تلواریں، ریوالور اور رائفلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے گن اٹھا کر اس کی میگزین کو چیک کیا، پھر اسے لے کر بیڈ روم میں واپس آئی۔ ایک کرسی کو اٹھا کر دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کرسی کی پشت خوفناک انسانی چہرے سے مشابہت رکھتی تھی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ کسی کا منہ کھلا ہوا ہے اور دو آنکھیں اپنے شکار کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کرسی پر ایک پاؤں اٹھائے اور دوسرا پاؤں فرش تک پھیلائے، ایک ہاتھ میں گن لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ سامورائی دروازہ کھول کر اندر آتا ہی ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میں دو تلواریں تھیں، جوزفین کے ہاتھ میں ایک گن تھی۔ وہ اس کا نشانہ لیتے ہوئے بولی ایک گن کے سامنے دو کیا 200 تلواریں بھی لے آؤ، تب بھی مرو گے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولا تم نے برابر کا مقابلہ کرنے کی بات کی تھی اور اب مکاری دکھا رہی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، محبت و جنگ میں سب جائز ہے۔ وہ غصے سے دوڑتا ہوا تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آگے آیا۔ قریب پہنچنے سے پہلے ہی ٹریگر دبا، ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی۔ وہ اچھل کر فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اچانک جوزفین نے مجھے مخاطب کیا فرحاد اتنی دیر سے تماشا دیکھ رہے ہو، کیا میری مدد نہیں کر سکتے تھے؟ آخر یہاں رہ کر کیا کر رہے ہو؟ میں مارلی کے محل کے ایک بیڈ روم میں بیٹھا خیال خونی کر رہا تھا۔ حیرانی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوزفین اپنے اندر میری موجودگی کو سمجھتی رہی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ تم کسی کی موجودگی محسوس نہیں کر رہی ہو۔ وہ بولی مگر تم سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر کوئی دوسری خیال خونی کرنے والی ہستی موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا، یہ جوزفین نہیں بلکہ دوسری ہستی بول رہی ہے۔ تم کون ہو؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں بھی جوزفین کے اندر موجود ہوں؟ تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ناناکا کوڈو تک پہنچنے کے لیے جوزفین کے دماغ تک پہنچ گئے ہو۔ میں نے شدید حیرانی سے پوچھا میں نے کب تمہیں بتایا تھا؟ تم کون ہو؟ مجھے اس کا کہکہا سنائی دیا، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے دب سے صوفے پر گرتے ہوئے کہا او گارڈ تم سونیا ہو۔ بے شک میں نے تمہیں جوزفین کے بارے میں بتایا تھا، کیا تم یہاں تک پہنچ گئی ہو؟ میں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ویسے تم اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جوزفین کے اندر میرے علاوہ کون ہے۔ صرف اتنی سی بات معلوم کرنے کے لیے تم اپنے اہم کام بھول رہے تھے۔ کون سے اہم کاموں کی بات کر رہی ہو؟ تم اس سے معلوم کر چکی ہو کہ 2 سامورائی کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا گیا ہے۔ تم ان کے دماغوں میں جا کر انہیں ہپنوٹائز کر کے معمول بنا سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ میں جوزفین کے اندر رہ کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم اس کے ذریعے اور کیا کچھ کرنے والی ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں رہ کر رومانی اور جذباتی تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ایسی بےہودگی کے وقت یہاں موجود نہیں تھی۔ ان 2 سامورائی کے دماغوں میں جا کر انہیں ہپنوٹائز کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزوری میں مبتلا نہیں ہے، تنویمی نیند سو کر اٹھیں گے تو ان کی توانائی بحال ہو جائے گی۔ تم تو بڑی تیزی دکھا رہی ہو، جو کام مجھے کرنا چاہیے وہ تم کر چکی ہو۔ اور کیا کرتی؟ میرا بوڑھا فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس عمر میں بوڑھے یہی کرتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا مجھے بوڑھا کہنے سے تمہیں خوشی ہوتی ہے تو خوش ہوتی رہو، مگر کبھی آئینہ بھی دیکھ لیا کرو۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت آئینے کے سامنے آ کر بڑھاپے میں بھی خود کو جوان دیکھتی ہے۔ جب خود کو جوان دیکھو تو سمجھ لینا کہ میں بھی جوان ہوں۔
اس نے کہا کام کی باتیں کرو۔ وہ دو سامورائی ایک کمرے کے بیڈ پر تنویمی نیند سو رہے ہیں۔ میں نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ جوزفین نے گولی چلائی ہے۔ فائر کی آواز محل میں دور تک سنی گئی ہوگی، لیکن ابھی تک کوئی یہاں نہیں آیا ہے۔ جوزفین کے خیالات بتا رہے ہیں کہ محل میں کچھ بھی ہو جائے کوئی ملازم اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ صرف سامورائی محل کے ایک حصے سے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں۔ وہ سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں 3 سامورائی ہیں۔ وہ فائرنگ کی وجہ معلوم کر رہے ہوں گے۔ ہاں یہی بات ہے، میں جوزفین کو یہاں سے لے جا رہی ہوں۔ اگر تم زیادہ مصروف نہیں ہو تو میرے ساتھ رہو۔ جوزفین کو یہاں سے لے جانے میں میری مدد کرو۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا شاید آدھی رات کے بعد میری مصروفیات شروع ہوں گی۔ میں تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ جوزفین کو لے چلو۔